امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل قد حسن صمته وهديه، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہری شخصیت اس کی چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے اور اس کے اعمال ظاہری بہت اچھے ہیں، وتماوت فی منطقہ، اور گفتگو اتنی عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، تماوت موت سے ہے یہ، یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں سکت ہی نہیں ہے، رمق ہی نہیں ہے، ایسی دھیمی آواز بنا کے ایسی عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گردن جھکا کے، وتخاضع فی حرکاتہ، اور اپنی حرکات و سکنات چال چلن میں بہت خشوع دکھاتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے۔ ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے، بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے، گفتگو بڑی نرم کرتا ہے اور دکھتا بہت اچھا ہے، حرکات و سکنات میں خشوع اس کے جب نظر آتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے؟ فرویدہ، صبر کرنا ہے، آپ نے رک جانا ہے، آپ نے متوقف ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، فرویدن، آپ نے ٹھہر جانا ہے، اس کی تائید نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا۔ لا یغرنکم، تمہیں دھوکہ نہ دے اپنے اس دام ظاہر سے، ظاہری شخصیت سے۔ فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب المحارم منہا لضعف نیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ، کیوں رک جائیں؟ اتنا اچھا آدمی، اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے مرکز میں آئی ہے، ہمارے مسجد امام بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں؟ اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں؟ امام فرماتے ہیں دھوکے میں مت آنا، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہراً بڑے اچھے ہیں، خاضع خاشع ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ عاجز ہیں، یعنی کمزور ہیں، دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے، ان کو حرص ہے، لیکن کمزوری، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ لضعف نیتہ و مہانتہ و جبن قلبہ، دل کمزور ہیں ان کے، چونکہ گناہ کے لیے بھی جرت چاہیے، کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چوری کرنے والے کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر، جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں، لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کہ اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حشر ہوگا، لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں، یہ چور ہے، یہ انسان، یہ نیت کا چور ہے، ارادے کا چور ہے، یہ دل کا چور ہے، یہ چونکہ اس کے دل میں ہے، یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ڈرتا ہے، پکڑے جانے سے ڈرتا ہے، عذاب سزا سے ڈرتا ہے، سرزنش سے ڈرتا ہے، ملامتوں سے ڈرتا ہے، بدنامی سے ڈرتا ہے۔ فَنَصَبَ الدِّينَ فَخًّا لَهَا، اس شخص نے، یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بن ٹھن کے حسن ظاہر کے ساتھ، دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے، یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں چوہا سمجھتا ہے، پھنسانے آیا ہے، دین کو اس نے فخ بنایا ہے، پھندا بنایا ہے۔ جانور پھانسنے کے لیے پھندا لگاتے ہیں، جیسے مثال دی تھی، چوہا پھانسنے کے لیے کڑکی لگاتے ہیں، یہ دین کی کڑکی لے کر آئے، چونکہ آپ کو دینی چوہا سمجھتا ہے۔ دینی چوہا سے مراد وہ شہدولے کے چوہوں کی طرح، یعنی جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بس ظاہر دیکھتے ہیں فوراً پھنستے ہیں کڑکی کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مکار لوگ، یہ دلال لوگ یہ کڑکیاں لگاتے ہیں۔ فَهُوَ لَا يَزَالُ يَقْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ، یہ مسلسل لوگوں کو قتل کرتا ہے، قتل یعنی ہیلے سوچتا ہے، مختلف تدبیریں مکر سوچتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لیے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے، کوئی نہ کوئی بہروپ اپنا بنا لیتا ہے، دینی بہروپ بنا لیتا ہے، سیاسی بہروپ بنا لیتا ہے، معاشرتی بہروپ بنا لیتا ہے، علمی بہروپ بنا لیتا ہے، اور آ کے باتیں کرتا ہے، چند باتیں کرتا ہے، آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ، اگر اس کو موقع مل جائے، اس کو فرصت مل جائے، موقع مل جائے حرام کا، یہ فوراً اقتحمہ، یہ فوراً چھلانگ لگاتا ہے، کود جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے کرو، آپ بھی ایک کڑکی لگاؤ اس کے لیے کہ یہی جو ابھی اتنا مخلص، اتنا پاکیزہ، اتنا نرم گفتار، اس کو کسی جگہ حرام اس کے سامنے رکھ کر آپ اوجھل ہو جاؤ، اس کو تسلی ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر آپ دیکھیں حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے، یہ کام دھوکہ دیتا ہے، مسلسل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، لین دین میں فریب دیتا ہے، ظاہری عبادت اور ظاہری تدین کا چہرہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں۔
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں ائمہ تنہا نہ ہوتے، ائمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی. خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کا جو عصر تھا، عہد تھا، جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی، وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے قتل اور فخ میں نہیں پھنسنا. یہ حسن ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں پرفریب، ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی. خوب، اگر آپ نے اسے یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا، فرویدن، رک جانا ہے، آپ نے بیعت نہیں کرنی، پیچھے نہیں چلنا، اس کو اپنا امام قائد صدر نہیں ماننا، بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکتا ہے یا نہیں. وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا، اس کو موقع ملتا ہے جب، اس وقت بھی نہیں جاتا. پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ نہ، اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھی بن جائیں. امام فرماتے ہیں نہ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَيْدًا، اگر حرام سے بھی رکتا ہے، ظاہر بھی بہت اچھا ہے، پھر بھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے پیچھے مت چلو، اس کے ساتھی مت بنو، اس کی تنظیم میں مت جاؤ، اس کی پارٹی میں مت جاؤ، اس کے مرید مت بنو، اس کے ووٹر مت بنو. لا یغرنکم، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. حرام سے بچنا یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا. یہ بات پہلے طلاب کو، مومنین کو بتائی ہوئی تھی. ایران میں 2 واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. 2 بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لیے پیش آئے. ایک شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 72 ساتھی، سب ٹاپ کلاس جو قیادت تھی انقلاب کی، علماء اور پارلیمنٹیرین، سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے. دوسرا، صدر اور وزیر اعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے. محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جواد باہنر یہ وزیر اعظم تھے. یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے. یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے. ان کو کس نے شہید کیا، یہ بہت اہم ہے. یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا، یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی، سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری جنرل تھا، اور اتنا متدین انسان تھا. یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا، دفتر کا پین نہیں بال پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا، دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا، پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا، پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا. اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار، صدر اور وزیر اعظم، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے. اس نے بریف کیس میں وہ بم ان کی میز کے ساتھ رکھ کے خود نکل گیا. اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے. اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا، وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں. اتنا متدین، انقلابی اور باتقوا ظاہراً لگنے والا پرہیزگار انسان، جس کی نیکی ہر کام اس کو سونپا جاتا تھا. چونکہ اعتماد تھا، اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا، جس نے مکاری کی ہوئی تھی. وہ اس کو سارے کام سونپ دیتے اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ 72 تن شہید ہو گئے. یہ عبرت والی داستانیں ہیں کہ ان متدینینوں پر جو ظاہراً تدین تھا، ظاہری شخصیت تھی، اندر سے کتنے خوفناک نکلے یہ لوگ. اگر آپ دیکھتے ہو کہ مال حرام سے بچتا ہے، فرویدن، پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا. لا یغرنکم فإن شہوات الخلق مختلفہ. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوکے میں مت آنا، تمہیں دھوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر، اس لیے کہ شہوتیں اور ہوس اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں. فما اکثر من ینبو عن المال الحرام وان کثرا. کئی اتنے فریب دینے والے دھوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں، مال حرام کے قریب نہیں جاتے. جتنا بھی زیادہ ہو، کروڑوں روپیہ بھی ہو، یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے. مال حرام سے کنارہ کش ہیں، مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے. انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا، نہیں کیا. لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے. وہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو. امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا
اس کے دھوکے میں مت آنا، چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. وَيَحْمِلُ، یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا، يَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاهَا قَبِيَّةٍ، یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے، یہ زانی ہے یہ انسان. اس کو عورت چاہیے، مال نہیں چاہیے، بلکہ مال تو کثرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے لیے. یہ وہ بڑی پلیدیاں، مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص. لہٰذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے.